علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہماری کلاس میں 2 لڑکے اور تقریباً 10 لڑکیاں تھیں۔ سب کی آپس میں اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کچھ لڑکیاں ایک ہی اسکول سے آئی تھیں۔ وہ پہلے سے آپس میں دوست تھیں، لیکن میری اور فرحانہ کی کسی سابقہ ہم جماعت نے یہاں داخلہ نہ لیا تھا۔ یہ ایک قدر مشترک ہونے کی وجہ سے ہم دونوں پہلے ہم نشست ہوئیں اور پھر سہیلیاں بن گئیں۔ یہی معاملہ فرحان اور صفدر کا تھا۔ یہ دونوں لڑکے الگ الگ اسکولوں سے آئے تھے، لہٰذا آپس میں دوستی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر جگہ اسے کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ فرحان بہت سنجیدہ اور شریف سا لڑکا تھا۔ وہ کم گو بھی تھا، جبکہ صفدر شرارتی اور شوخ تھا۔ وہ لڑکیوں سے بھی گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ فرحان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ سٹاف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب جا کر از خود کلام کیا، کیا آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ جواب میں اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دی۔ اس روز وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا۔ اگلے روز وہ کالج کی راہداری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، ندا سنو۔ میں ٹھہر گئی۔ وہ کچھ جھجکا ہوا سا تھا۔ پھر اس نے کہا، بات کچھ نامناسب ہے، لیکن پلیز آپ برا مت مانیے گا۔ جی کہیے، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ تب ہی مجھے ترس آ گیا اور میں نے یہ سوچ کر نمبر دے دیا کہ یہ ایک شریف لڑکا ہے، کسی غلط بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر جا کر اس کو SMS کیا اور تھوڑی خفگی جتلائی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ کچھ سوالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، تب ہی نمبر لیا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ گائے بگائے فون پر مختصر بات کرتا۔ یوں ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ ابھی ہماری جان پہچان کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج سے چھٹی لے لی اور لاہور چلا گیا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتی ہی رہوں۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ وہاں وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا بہت خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے اسے SMS کیا کہ کہاں ہو؟ میں ایک ہوٹل میں ہوں، اپنی کازن کے ساتھ۔ ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ ابھی تک اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے بہت جلن ہوئی کہ یہ کیوں کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے انداز سے بات کرنے لگی۔ اس باعث وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا، لیکن مجھ سے ناراضی کی وجہ دریافت نہ کی، جبکہ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ پوچھے تو بات کروں، کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے؟ یہاں تو تم مسکراتے تک نہیں ہو۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ ایک روز جب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اسے جھگڑ پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ کہہ دیا کہ جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو اور اب کبھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اس نے مجھے کئی بار فون کیا، لیکن نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا۔
میں ہر بار بغیر سنے فون بند کر دیتی تھی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ آتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس طرح دوستی کا ناتا خود میں نے ہی توڑا۔ اسے بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا تھا، مگر پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، سب سے الگ تھلگ، بیزار سا، اکھڑا اکھڑا رہتا۔ مسکرانا تو کجا، کسی سے بات تک نہ کرتا۔ انہی دنوں ضمنی امتحان میں اس کی اول پوزیشن آ گئی۔ ہماری کلاس کی چند طالبات نے اسے ٹیوشن لینے کی استدعا کی تو وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تو مجھ کو جلن ہونے لگی۔ جب وہ اس لڑکی ربیہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی، کسی پل چین نہ آتا۔ میں نے پھر سے اسے SMS کرنے شروع کر دیے، فون پر بھی رابطہ کیا، لیکن فرحان نے ٹھیک طرح بات نہ کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔ میں بجھی بجھی رہنے لگی، پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ وقت بھاری قدموں سے مجھ کو رونتا جاتا تھا، دن کاٹے نہیں کٹتے تھے، پڑھائی سے بھی دل ہٹ گیا۔ ایک روز میری دوست فرحانہ نے بتایا کہ فرحان کی کازن ہماری لیکچرار سے ملنے آئی ہے۔ یہ وہی کازن تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں میڈم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کی بچپن کی دوست ہے اور فرحان کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ شوہر عرصے سے قطر میں ہے اور اب یہ بھی وہاں جا رہی ہے، تبھی ملنے آئی تھی۔ یہ 2 بچوں کی ماں اور فرحان کے چچا کی بیٹی ہے۔ اتنی تفصیل جان کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ خود پر غصہ آنے لگا کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں دوستی کا رشتہ ختم کر دیا۔ گھر پہنچ کر فرحان کو کال کی اور معافی مانگی، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ تو بولو، میں نے منت سماجت کی۔ تب وہ گویا ہوا، مجھے افسوس ہے، میں تم کو ایسے ذہن کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، تبھی پسند کیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری شکی طبیعت نے ہماری دوستی کے خوبصورت رشتے کو توڑ دیا۔ میں نے کئی بار تم کو منانے کی کوشش کی، یہ بتانا چاہا کہ وہ میری بھابھی ہیں جن کے بارے تم غلط سوچ رہی ہو، لیکن تم نے میری کوئی بات بھی سننا گوارا نہ کی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی شکی مزاج لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، اور تمہارے لیے بھی۔ تو ہم کو اپنی اپنی زندگیاں اور خوشیاں داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ کالج نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں نے سر دھن لیا، مگر بے سود۔ اس کا نمبر بھی بند ملتا تھا، رابطہ کرنا چاہا، کر نہ سکی۔ میری پکار اس تک پہنچ ہی نہ سکتی تھی۔ دعائیں کرتے، کاش ایک بار وہ مجھے فون کر لے تو اسے معافی مانگ لوں کہ فرحان خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں نے اسے کھو دیا تھا کیونکہ میں نے دیور بھابھی جیسے مقدس رشتے پر شک کیا تھا۔ اس کی یہ سزا ملی کہ مجھ کو اپنی محبت سے دائمی جدائی مل گئی۔ میں کافی عرصہ پریشان رہی، امتحان بھی نہ دے سکے۔ فرحان کو بھلانا چاہا، مگر نہیں بھلا سکے۔ ایک پھانس تھی جو دل میں کھپ گئی تھی، جو پھر نہ نکل سکی۔ اس کے بعد زندگی کے جتنے بھی دن گزارے ایک مردے کی مانند گزارے۔ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ ہم کو اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔